أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اور اللہ نے ایک بستی کی مثال بیان کی جو امن والی، اطمینان والی تھی، اس کے پاس اس کا رزق کھلا ہوا ہر جگہ سے آتا تھا، تو اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے اسے بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا اس کے بدلے میں جو وہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سے پہلے آخرت کے عذاب کا ذکر فرمایا تھا، اور اس کے بعد دنیا میں بھی یہ بتایا کہ جو اللہ کی ناشکری کرنے والے ہیں اور اللہ رب العزت کی ناراضگی مول لینے والے ہیں، ان کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ خوف اور بھوک کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب وہ جو بستی تھی، اس بستی کون سی تھی؟ اس سے مراد کوئی بھی بستی ہو سکتی ہے، قرآن پاک نے اس کا نام نہیں لیا ہے۔ جیسے عاد اور سمود کی بستیاں تھیں، قوم عاد، قوم سمود، جہاں اللہ کے پیغمبر بھیجے گئے تھے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے تھے۔ یا فرعون کی قوم کی بستیاں مراد ہیں، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے۔ اور مکہ معظمہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور اس کا زیادہ امکان ہے کہ اس سے مراد مکہ معظمہ ہو، کیونکہ مکہ معظمہ میں یہ اوصاف سب سے زیادہ موجود تھے۔ پورے عرب میں کسی کو امن میسر نہ تھا، کسی بھی وقت کسی بھی قبیلے پر حملہ کیا جا سکتا تھا، مرد قتل کر دیے جاتے، عورتیں اور بچے لونڈی اور غلام بنا لیے جاتے، مال مویشی مال غنیمت بن جاتے، لوٹ لیے جاتے۔ تو کوئی سفر کرتا تو اسے اغوا کر کے لوگ بیچ دیتے تھے یا اسے قتل کر دیتے تھے، اور ان کی معیشت بھی نہایت تنگ تھی۔ وہ اپنے ریوڑ لے کر پانی کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے تھے، منتقل ہوتے رہتے تھے۔ صرف مکے میں بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی حرمت کی وجہ سے مکمل امن تھا، آس پاس امن نہیں تھا، لیکن خانہ کعبہ کی وجہ سے مکے میں امن تھا، اور پوری دنیا سے لوگ حج اور عمرے کے لیے یہاں پر آتے تھے۔ تو اہل مکہ کو ان سے خرید و فروخت کرنا، کرایہ مکان وغیرہ کی صورت میں بہت رزق مل جاتا تھا۔ ہر قسم کا پھل اور سبزی اور ضرورت کی ہر چیز میسر رہتی تھی۔ اہل مکہ سردی میں یمن کو تجارتی قافلے لے کر جاتے تھے، گرمی میں شام کو قافلے لے کر جاتے تھے، یعنی ملک شام کی طرف جاتے تھے۔ ان کے قافلوں کو حرم کے احترام کی وجہ سے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا، جبکہ دوسرے کسی قافلے کو بغیر زبردست جنگجوؤں کی معیت کے سفر کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ہاں، حرمت کے 4 مہینوں میں پورے عرب میں امن ہوتا تھا، وہ بھی بیت اللہ کے حج اور عمرے کے احترام میں ہوتا تھا۔ تو یہاں پر مکہ معظمہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور دوسری بھی بستیاں، کہ اللہ نے انعامات سے نوازا، سکون اور اطمینان عطا فرمایا۔ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے سکون اور اطمینان کا میسر ہونا۔ اگر کسی آدمی کو یا بستی کو یا ملک کو اللہ تعالیٰ نے امن و امان عطا کر رکھا ہے، سکون دے رکھا ہے، اور سکون سے رزق اس کو مل رہا ہے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ مگر بندے اللہ کی ناشکری میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کی ناشکری میں پڑنے کے بعد انہوں نے جو اللہ کی جو نعمتیں تھیں اس کی انہوں نے ناشکری کی، اور اس کی جب انہوں نے ناشکری کی تو اللہ رب العزت اس بستی والوں کی ناشکری اور احسان فراموشی کی وجہ سے امن و امان کی جگہ خوف و ہراس نے لے لی۔ وہاں پر خوف آ گیا اور بھوک آ گئی، اور جیسے کپڑا آدمی جب پہنتا ہے تو بدن کو کپڑا گھیر لیتا ہے، اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ یہاں پر فَأَذَاقَهَا، اور ان کو مزہ چکھا دیا لباس الجوعی، بھوک کے لباس کو۔ یہ بہت بہترین سی تعبیر ہے، ایک لمبی بات کو 2 لفظوں میں سمیٹ دیا ہے، کہ اب وہاں پر بھوک آ گئی، خوف آ گیا، اور ان کے امن و امان ان کا جاتا رہا اس وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تو اس سے بہت زیادہ چونکنا رہنے والی یہ آیت ہے، بہت زیادہ انسان کو سمجھانے والی آیت ہے، کہ جب اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو عطا کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، تو وہ اس کی ناشکری کرنے لگتے ہیں، اور اس بات پر وہ شکر گزار نہیں ہوتے۔ جتنا اللہ رب العزت نے ان کو میسر کر رکھا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ ان کے حرص اور ان کی ہوس اور ان کی بھوک اور بڑھتی ہی جاتی ہے،
اور وہ اپنی نعمتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ دوسروں کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہم سب سے زیادہ پریشانی میں ہیں، مصیبت میں ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے انہیں امن و امان دے رکھا ہے، سکون سے رزق دے رکھا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، رزق اللہ کا آ رہا ہے، امن و امان میسر ہے، سکون سے زندہ رہ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر وہ ان کی نگاہ دوسروں کے اوپر رہتی ہے، اور جب دوسروں کے اوپر رہتی ہے تو پھر ان کے اندر پریشانی آتی ہے۔ تو جس کو اللہ نے قناعت عطا کر دی، سمجھ لیجیے بہت بڑی نعمت اس کو عطا ہو گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادی من ذهب لاحب ان یکون له وادیان، اگر انسان کو ایک وادی بھر کے سونا دے دیا جائے تو اس کی تمنا یہ ہوگی کہ ہم کو 2 وادی مل جائیں، وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، اور اس کا منہ تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن تَابَ، اور اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے جو اللہ سے توبہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو نعمت دے رکھی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اپنے آپ پر غور کریں، ہاتھ پیر، آنکھوں کی نعمت، کان کی نعمت، سننے کی نعمت، سمجھنے کی نعمت، کبھی اپنے آپ پر غور کریں کہ تم زندہ ہو، جیتے جاگتے ہو، شعور والے ہو، عقل والے ہو۔ ذرا سوچو ان لوگوں کو جو بیمار پڑے ہیں، جو اسپتالوں میں ہیں، ذرا ان لوگوں کو دیکھو، ذرا غور کرو کہ جو چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، پاگل خانے میں جا کر ان لوگوں کو دیکھو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، پاگل ہیں، ان لوگوں کو دیکھو، ان لوگوں کو دیکھو جن کو کھانا میسر نہیں ہے، جن کو رزق میسر نہیں ہے، ان کو دے کر دیکھو اور ان سے جو ہے سیکھو، عبرت حاصل کرو کہ تم کو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہیں تمہاری زبان سے کلمہ شکر نہیں نکلتا ہے، اللہ کی حمد نہیں نکلتی ہے، بلکہ ناشکری بڑھتی جاتی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، اور زیادہ دوں گا۔ لازیدنکم تاکید کے ساتھ فرمایا گیا، میں ضرور بالضرور تمہیں بہت زیادہ دوں گا۔ ولئن کفرتم، اور اگر تم نے ناشکری کی، ان عذابی لشدید، تو میرا عذاب بہت سخت ہے، بہت دردناک عذاب ہے۔ لہٰذا اللہ نے جو بھی عطا کر رکھا ہے، جس حال میں رکھا ہے، اس میں خوش رہنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کا جو آدمی شکر ادا کرتا ہے تو پھر اس کو فراوانی اور زیادہ ملتی ہے، اس کو اس شکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اور زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ لیکن جو ناشکری کرتا ہے وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے، مصیبتوں میں گھرا ہوا رہتا ہے، بے چین رہتا ہے، طبیعت میں بے چینی رہتی ہے، اضطراب رہتا ہے، اور کبھی اسے سکون میسر نہیں ہوتا، کبھی اسے جو اللہ کی ناشکری کرتا ہے اسے کبھی سکون میسر نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے جسم پر، اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر پر، اپنے رزق پر، اپنے اس رزق پر جو لقمہ منہ کے اندر جا رہا ہے اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا کر دیا ہے تو اور دوسروں کو دیکھنا چاہیے، ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن کو یہ نعمتیں میسر نہیں ہیں، ان سے پوچھنا چاہیے کہ اس رزق کا ان کے یہاں کتنا بڑا مقام ہے، اور اس گھر کا جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں ان لوگوں سے پوچھیے جن کے پاس گھر بھی نہیں ہے، سر چھپانے کو ٹھکانہ بھی نہیں ہے، ان لوگوں سے معلوم کرنا چاہیے۔ لہذا دوسروں کو دیکھیں جو اپنے سے نیچے والے ہوں، ان کو دیکھیے اور اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو شکر گزار بنائے، والحمدللہ علی ذالک۔